السلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. مضطرب دل کی تمنا کو کہاں لے جاؤں مضطرب دل کی تمنا کو کہاں لے جاؤں. کوئی جادہ کوئی منزل کوئی ہمراہ نہیں. لوگ آئے ہیں میرے دل کو تسلی دینے. سوزے غم دل سے کوئی آگاہ نہیں. حمد باری تعالی کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر بات کو گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں. یہ میرا کلام نہیں ہے، کسی دوسرے شاعر کا کلام ہے، لیکن مجھے بہت پسند آیا تو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار. اے خدائے ذوالمنن اے مالک و پروردگار. اے شہ جن و بشر اے خالق لیل و نہار. اے شہ جن و بشر اے خالق لیل و نہار. قطرے ناچیز کو صورت عطا کرتا ہے تو. قطرے ناچیز کو صورت عطا کرتا ہے تو. کوئی پانی پر بنا سکتا نہیں نقش و نگار. قطرے ناچیز کو صورت عطا کرتا ہے تو. کوئی پانی پر بنا سکتا نہیں نقش و نگار. در پہ آیا ہوں تیرے اشک ندامت لے کے آج. در پہ آیا ہوں تیرے اشک ندامت لے کے آج. بخش دے میری خطاؤں کو میرے پروردگار. بخش دے میری خطاؤں کو میرے پروردگار. تو ہی بتلا تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں. تو ہی بتلا تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں.
کون ہے غفار عصیاں، کون ہے آمرزگار۔ آمرزگار یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی بخشنے والا۔ تو ہی بتلا تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون ہے غفار عصیاں، کون ہے آمرزگار۔ بہرحال حمد کے یہ اشعار بہت لمبے ہیں اور بڑے پسند آئے مجھے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالی کی ذات کریم اتنی رؤوف اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی۔ بندہ اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے دست دعا کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو ان دونوں ہاتھوں کو واپس کرتے ہوئے نامراد ناکام واپس کرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ اور یہ حدیث کے کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، آپ کا رب حیادار اور کریم رب ہے، اور اس کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد ناکام بے مقصد واپس کر دے، این یردہما صفرا، کہ اللہ اس کو خالی نامراد واپس کرے۔ اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو ہمارا رب اتنا رؤوف و رحیم ہے، اتنا کرم گستر اور اس قدر بخشنے والا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صلاۃ و سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہوں ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ شخصیت مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک مشعل اور ایک مینار نور قرار دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً گزشتہ 3 پروگراموں میں خاص طور سے سورۃ العصر اور آیت الکرسی اور گزشتہ کے پروگرام میں نے آپ کے سامنے اسلام کے اندر اعتدال اور میانہ روی کے موضوع پر، جو بڑا حساس موضوع تھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس میں میرے بہت سارے احباب پروگرام میں حاضر نہیں ہو پائے تھے، تو مجھے اس بات کا ملال بھی ہوا، لیکن ان کی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ میں اسے بھلا بے وفا کیسے کہہ دوں، مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کے ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں اخلاص و للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کو واضح کرنے کا قصد و ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ یہ موضوع بھی آج کے حالات کے تناظر میں، جبکہ ہر طرف پورے اطراف عالم میں نفرت، عداوت، بغض، کینہ اور کپٹ، حسد، یہ بیماریاں بالکل عام ہو چکی ہیں، ان حالات میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ربط و ضبط ہونا چاہیے اور کیا تعلق خاطر ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو کن تعلیمات کا پابند بناتے ہیں، اس موضوع کو بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، اور اسی معنی کی حدیثیں دوسرے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ لیکن حدیث سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی رب صمد، رب لم یزل ولا یزال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پگڈنڈیوں کی یا شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آہنگ انتباہ، یہ الٹیمیٹم، یہ تحذیر اور یہ وارننگ ہمیں ہمارا رب کریم ہم کو دے رہا ہے، اور ہمیں متنبہ فرما رہا ہے، آگاہ فرما رہا ہے ہمارے اس دشمن سے جو کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کہیں اس کے نقش قدم پر چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام میں آ جانے کے بعد اور ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد شیطان کی پگڈنڈیوں کی پیروی کر بیٹھو، اور تمہارا اسلام، تمہارا ایمان یہ تمہارے لیے بے مقصد ہو جائے، بے وزن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اسلام والوں، ایمان والوں، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیف اشارہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے کہ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام اور ایمان یا دین اور شریعت یہ صرف اعمال صالحہ کا نام نہیں ہے، عبادات کا نام نہیں ہے کہ آدمی صوم و صلاۃ کا پابند ہو اور باقی دین اسلام کو ٹنڈا منڈا دین سمجھ لے۔ نہیں، اسلام مکمل طور سے ایک ضابطۂ حیات ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آئین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر چلنے کا مکلف کیا، پابند بنایا، اور اسی تعلق سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا حق ایک مسلمان پر کتنا ہے؟ 6 ہے، اور بعض حدیثوں میں 5 اور کچھ اور حدیثوں کے اندر 7، لیکن مجموعی اعتبار سے جب آپ تمام حدیث کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان بھائی پر بہت سارا ہے، بہت سارے حقوق، بہت سارے واجبات ہیں جن کی طرف ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے میری امت کے لوگوں، آپس میں حسد نہ کرنا، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھنا، کسی کے تعلق سے کینہ اور کپٹ نہ رکھنا، ولا تدابروا، اور کسی کے پیچھے نہ پڑنا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کرتے رہو۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کا طرز امتیاز ہے، اسلام کا کمال ہے، اور اسلام کی وشیشتا ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بالمقابل، دوسرے رسوم اور رواجوں کے بالمقابل ہمیں زندگی کے ہر قدم پہ، ہر موڑ پر یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں حق بات، خیر کی بات اور سچی بات جو با مقصد ہو اور جو ہماری کامیابی کی ضمانت لے، اسلام ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی چیزوں سے لے کر کے بڑی سی بڑی چیزوں تک اس کی تعلیمات یہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر موجود ہیں۔ ہم اور آپ عام طور سے یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی گواہی دے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لے تو گویا اس کا عقیدہ مکمل ہو گیا۔ عقیدہ بغیر عمل صالح کے اور عمل صالح بغیر عقیدہ کے، یہ دونوں اللہ کے کسی بھی بندے کے لیے ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے کبھی بھی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سورۃ العصر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چاروں چیزیں، چاروں امور ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ کوئی ایک شق بھی، کوئی ایک گوشہ بھی ان چاروں میں سے
کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ دوسرے تیسرے سے الگ یا مستثنا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے علماء، دعات، مبلغین، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید، اہل عقیدہ، اللہ والے، رسول اللہ والے، یہ ایک ایسے معاشرے کے ساتھ مربوط ہو جائیں جو معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، جو معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ثابت ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ میں آپ پہنچے، تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں مدینہ کے انصار کے ساتھ مہاجرین کی جو مواخات یا بھائی چارہ جو قائم کیا، وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، پوری اولاد آدم کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایسا بھائی چارہ، ایسا مثالی معاشرہ دنیا کے اندر رونما ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کے ساتھ بھائی چارے کے اندر اس کو مدغم کر دیا، تو انصاری بھائی مہاجر بھائی سے کہتا، کیونکہ یہ مہاجر جو تھے یہ سارے کے سارے بے کس، بے یار، بے مددگار، لاچار و مجبور، بے اولاد، بے تجارت، کاروبار سے محروم، اپنی آل و اولاد کو تجھ دیا، اپنی جائیداد، پراپرٹی اور اپنے کاروبار کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اور سفر کی صعوبتوں کو، مزاحمتوں کو برداشت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ تو مہاجر کو انصاری بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو دونوں بیویوں کو دیکھ لے، ان میں سے جو تجھے محبوب تر، عزیز تر لگے اور خوبصورت لگے، تیرے لیے مناسب ہو، تو اشارہ کر دے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد تو اس سے شادی کر دے۔ دوسرا انصاری دوسرے مہاجر بھائی سے کہتا کہ بھائی دیکھ، میرے پاس 2 باغات ہیں، 2 کھیت ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دے، وہ کھیت میں تجھے اپنی طرف سے یہ حق ملکیت، پورا کا پورا حق اختیار میں تجھ کو دیتا ہوں، مالکانہ اختیار، تو اس کا مالک ہو جا۔ تو یہ مثالی معاشرہ، یہ اسلامی سوسائٹی، یہ مسلم کمیونٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جو آج رہتی دنیا تک کے لیے لوگ اس کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، ماڈل مانتے ہیں، یہ عقیدے کی بنیاد پر تھی، ایمان کی بنیاد پر تھی۔ اور آج بھی یہ سسٹم، یہ اصول، یہ ضابطہ قرآن اور حدیث نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہمارا اچھا برا رویہ یا سلوک عقیدے کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، عقیدے کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی قادیانی لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، شیعہ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، بوہرا بھی اچھے ہیں، اسماعیلیہ بھی، آغا خانیہ بھی، فلاں بھی، فلاں بھی۔ آپ اپنے بھائی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، بھلے سے بے نماز ہے، بھلے سے بے روزے دار ہے، بھلے سے اس کے عقیدے میں خلل یا فساد ہے، اور دوسرے سے نفرت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ صاحب شرک ہے، صاحب بدعت ہے۔ معیار ہمیشہ ایک ہونا چاہیے، اور وہ معیار کیا ہے؟ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، حق بات بولو، چاہے آپ کے اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے آپ کے اپنے بھائی کے خلاف ہو، اپنوں کے خلاف ہو، بیگانوں کے خلاف ہو، حق بات ہمیشہ حق ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً آپ نے ارشاد فرمایا، الحق لا يتعدد، حق بات یہ کبھی متعدد نہیں ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھول ہے اور میرے ہاتھ میں آ گیا تو چھری بن گیا، نہیں۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، حق بات ہمیشہ سب کے سامنے کھل کر کے واضح طور پر، لیکن وہاں مقصد پیار اور محبت کا دامن جو ہے یہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں کو اور مہاجرین کو جس بھائی چارے کے سسٹم میں ان کو قید کیا، مربوط کیا، منسلک کیا، وہ عقیدے کی بنیاد پر تھا۔ آج
دیکھیے میں نے ابھی کل یا پرسوں کوئی وہ دیکھا ہمارے پاکستان میں، شاید ڈاکٹر صاحب اللہ ہم سب کو معزز رکھے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، شاید اسلام قبول کرنے کے لیے عمر کی کچھ تحدید کی جا رہی ہے، یا ایسا کوئی بل پاس کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ سے. میں نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ایسا سننے میں آیا کہ اگر 18 سال سے عمر کی کوئی بھی شخصیت، وہ چھوٹا بچہ یا بچی ہو، کسی بھی رنگ و روپ کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کہیں کسی بھی علاقے کا ہو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا وہ دھرم پریورتن تسلیم نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزاج دیا، کیا مثال قائم کی. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ اس بھائی کے لیے انشاءاللہ تھوڑا دوسروں کو بھی موقع دیجیے، انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. ہاں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ہاں بابو بھائی، ہاں نیاز بھائی، ہاں آپ سے یہ توقع نہیں تھی، ماشاءاللہ آپ تو بڑے عزیز تر ہیں بھائی. ہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، انس بن مالک تو یہ پیدائشی مسلمان تھے الحمدللہ. ان کی ماں نے نذر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے کوئی اولاد، نرینہ اولاد دے گا تو میں اپنے اس بچے کو اپنے نبی کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ان کو اولاد عطا کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ٹیلر جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ اگر مجھ کو کوئی لڑکا دیا تو میں ایک دم ہائی لیول کا اس کو درزی یا ٹیلر بناؤں گا، اور دوسرا اپنی فیلڈ کے حساب سے، تیسرا اپنی فیلڈ کے حساب سے، اپنے. یہ دیکھیے اسلام، ایمان کی جب بہار یہ قائم ہوتی ہے، جب مزاج بنتا ہے تو صاحب ایمان کیا سوچتا ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے. ان کی ماں کہتی ہیں کہ اللہ اگر کوئی اولاد دے گا تو میں وہ اپنے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے اس کو سہارا نہیں بناؤں گی، وہ میری زندگی کا آسرا نہیں بنے گا، میں اس کو تیرے نبی کی خدمت کے لیے موقوف کر دوں گی، وقف کر دوں گی. تو بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اولاد آدم کے اندر، حضرت آدم کے عہد مبارک سے لے کر کے اللہ کے رسول کے دور مبارک تک، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر تا صبح قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز، محترم، مقتدی، پارسا، محترم کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انس بن مالک کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول نے آواز دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آپ کی آواز انسنی کر کے آپ کو جواب نہیں دیا. یا کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے برتن مانگے اور برتن لاتے ہوئے برتن ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی یا رنجش پیدا ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 10 سال کی خدمت کے دورانیے میں نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی اف تک نہیں سنا، اف تک نہیں سنا. اتنا بڑا سپریمو نبی، اتنا بڑا ٹائکون، اتنا بڑا مقتدی، پوری اولاد آدم کا سب سے بڑا پیشوا، آج ہمارا ڈائریکٹر، ہمارا مینیجر، ہمارا کفیل ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ جانے کتنی کتنی صلواتیں سنا دیتا ہو، کتنی بددعائیں کرتا ہے، کیسی کیسی اور غلاظتیں بکتا ہے. قلب حمار تو یہ عام چیز ہو گئی ہے. ہمارا رسول ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے، یہ بھی اسلامی معاشرے کا ایک وصف ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی ناراضگی اور آپ کے خفا ہونے کو کیسے جانا؟ آپ کی مسکراہٹ سے پہچانا. مجھے اپنی غلطی کا احساس کب ہوا؟ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، مجھے پتا چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. یہ حال تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیان یہ کر رہا تھا کہ آج پاکستان کے اندر ایک قانون یا ایک بل بننے والا ہے، بلکہ میں نے سنا کہ سندھ یا کہیں جو ہے یہ بل
پاس بھی ہو چکا ہے کہ 18 سال سے پہلے کی عمر کے لوگ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اسلام کو غیر معتبر قرار دیا جائے گا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اس کا وہ دھرم پریورتن یا کنورٹنگ اسلام یہ معتبر نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ یورپ میں جا کر دیکھو، امریکہ میں اور یورپ میں، افریقہ میں جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی بھی بچہ جس کو بچہ کہا جاتا ہے 10 سال سے پہلے کا بھی بچہ اگر اسلام اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے قبول کرتا ہے تو وہاں کی حکومت اس چیز کو معتبر سمجھتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، ہمارے اسلامی ممالک کا مزاج بن چکا ہے۔ اسلام کے نام پر دنیا میں قائم ہونے والے ممالک کی وہ خود اپنے ہی اسلام کے تعلق سے بلکہ ایسی شقیں اس میں قائم کی گئی ہیں جو بل پاس ہوا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت کی راہ پر رکھے۔ وہ ان کا کام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل، ان کا دخل وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور عقیدے کی بنیاد پر بھائی چارے کو قائم کیا، اور پھر آپ نے اس بھائی چارے کے تعلق سے جو اصول بتائے ہیں، جو آئین بتائے ہیں، جو ضابطے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ کس قدر آج اس وقت ہمارے حالات حاضرہ کے تناظر میں ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں۔ آپ اور ہم اور آپ اس کو تصور کریں، سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے کیا تعلیمات دی ہیں، وہ پاکیزہ تعلیمات آج کے دور میں کتنی ضروری ہیں۔ آج بھائی چارے کا معنی یا اس کا مفہوم یا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ بھائی چارے کا یہ مطلب اب نہ ہونا چاہیے، ہم تو ان کو بھائی سمجھیں اور وہ چارہ ہمیں۔ آج حالات ایسے ہو گئے کہ ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، احترام کی نظر سے، پیار کی اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا سادھارن آدمی ہے، بڑا نارمل ٹائپ کا ہے، اس کو جیسا بھی بیوقوف بنا سکو، جتنا بھی کاٹ سکو کاٹو۔ معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایک حدیث میں نے گزشتہ نشست میں پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بے سبب بلا وجہ 3 راتوں سے زیادہ اس کے ساتھ ترک تعلق رکھے، اس کے ساتھ بائیکاٹ اور مقاطعہ کا معاملہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلتقیان، دونوں راستہ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، یہ اس سے انحراف کی راہ اختیار کر رہا ہے، یہ اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سلام کی بات آئے گی انشاءاللہ، اور ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود پہلے بڑھ کر کے سلام کے اندر سبقت کر لے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کا حق دوسرے مسلمان بھائی پر 6 ہے۔ یہ 6 جو ہیں، اور کسی میں 5، کسی میں 7، کسی میں اور الگ الگ انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو بظاہر تو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، تعارض ہو رہا، تصادم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں 5، کسی میں 6، کسی میں 7، تو تطبیق کی شکل کیا ہوگی؟ میں نے سلمان سے آج پوچھا عشاء کے بعد کہ احادیث میں تو تعارض ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہی ہے، تو تطبیق کی شکل کیا ہے؟ اہل علم نے یا شارحین حدیث نے بیان فرمایا مختصر بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو مخاطب کے حساب سے، اعتبار سے بیان فرمایا۔ سمجھ بات آئی؟ مخاطب کو دیکھ کر کے اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے اور ضرورت کس بات کی ہے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کم کر دیا، کہیں زیادہ کر دیا۔ سمجھ بات آئی؟ جیسے کوئی صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دنیا میں سب سے افضل عمل کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ کسی کو آپ نے فرمایا جہاد،
کسی تیسرے موقع پر آپ نے فرمایا صلہ رحم نہیں کرنا، کبھی کچھ آپ نے بیان فرمایا، کبھی آپ نے بیان فرمایا رات کو نمازیں پڑھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کو دیکھ کر کے کہ اس کو ضرورت کس بات کی، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تناظر میں اس کو وہ پیغام دیتے تھے، وہ تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر 6 حقوق، اور یہ حقوق کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ یہ بالکل حد بندی کر دی گئی ہو، متعین ہو، مقرر ہو، جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن یہاں پر اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے اہم حقوق ہیں جن کی پاسداری، جن کا التزام، جن کی مواظبت اور جن کی پابندی کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ تو ان حقوق میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو صحابہ سے جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، تو قیلا، تو آپ سے پوچھا گیا ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ، جب تو اس سے ملاقات کر، آمنا اور سامنا کر، فیس ٹو فیس ملاقات ہو، فسلم علیہ، تو اس پر سلام بھیج، اس کو سلام کر، اللہ کی طرف سے سلام کا پیغام دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں نیاز بھائی؟ اذا لقیتہ، جب فیس ٹو فیس آمنے سامنے ملاقات ہو تو اس کو سلام کر، یعنی اگر فون پر بات ہو رہی ہے تو سلام نہ کرے، ہاں شفیع، یا خط لکھ کر کے بھیج رہے ہیں کسی کو تو اس میں سلام نہ لکھے، ہاں لکھنا پڑتا، لیکن حدیث میں ہے کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کر۔ ہاں نیاز بھائی اب یہاں بولیے آپ۔ تو کتابت بھی تو غائبانہ ملاقات ہے نا۔ ہاں، اصل چیز کیا ہے؟ مخاطبت، اور آدمی جب ملاقات کرتا ہے تو گفتگو اور سلام و دعا کرنے کی نیت ہی سے ملاقات کرتا، تو یہ ملاقات چاہے خطوط کے ذریعے ہو، فون پر ہو، یہ ملاقات ہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو یہ تعلیم دی۔ پہلے سلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں تفصیل کروں گا، زیادہ تفصیل کروں گا اس میں، اور باقی حقوق ہیں ان میں دھیرے دھیرے اور وقت جو ہے تھوڑا مختصر کر دوں گا۔ سلام کے تعلق سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اذا لقیتہ، سلام کب کرنا ہے؟ جب، ہاں ڈاکٹر صاحب، جب ملاقات ہو، اور جب رخصت ہو تو بھی سلام۔ تو حدیث میں تو نہیں بتایا گیا ماجد میں، رخصت کے وقت سلام کے بارے میں تو نہیں تعلیم دی گئی کہ دی گئی ہے کہیں؟ رخصت ہوتے وقت الوداعی سلام جس کو بولتے ہیں، ہاں اس حدیث میں تو نہیں بتایا گیا اس کا بھی حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بھائیوں سے کسی مجلس کے اندر مفارقت کرو، منتصر ہونے کا ارادہ کرو، تو ایک دوسرے کو سلام کر دیا کرو۔ یہ حدیث بھی ہے، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، انشاءاللہ بات آئے گی بتلاؤں گا۔ سلام کے تعلق سے بڑی ہدایات دی گئی ہیں، اور آج ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے کہ ہلا 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 یا غلا یا ہلا یا غلا، ہیلو ہیلو ہائے، ہیلو ہائے کر کے بات شروع کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام دیا، سلام کا جو تعلیم بتائی ہے، اس کے اندر کتنے فوائد ہیں، ان میں سے کوئی بھائی آپ اپنے علم کے مطابق بتائیے کہ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انعام ہے انشاءاللہ، محبت بڑھتی ہے، ہاں محبت بڑھتی ہے، اچھا محبت بڑھتی ہے، ماشاءاللہ، سلامتی کی دعا ہے، ہاں سلامتی کی دعا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اب اصل میں اب ہر کوئی ایک ایک فائدہ بتلا دے گا تو انعام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ سے انشاءاللہ دوسرا سوال کریں گے۔ سلام کرنے سے اولاً تو محبت بڑھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا، ہم کو کرنا ہے، فائدہ کیا نقصان کیا ہم اس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں،
اللہ رسول کا حکم آ گیا، ہم کو کرنا ہے۔ دوسری بات کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ دوست اور دشمن کی تمیز ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اجنبی سے آپ یا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو سلام کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے سلام کا پیغام دینے والا یہ دشمن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب وہ جواب دیتا ہے تو سلام کرنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل میرے تعلق سے صاف ہے اور یہ کوئی میرے ساتھ اندیشے کی حرکت یا کوئی خطرناک حرکت نہیں کر سکتا۔ سمجھ بات آئی؟ اچھا، اسی طریقے سے سلام کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نے بتلا، ماجد بھائی نے، کہ محبت بڑھتی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سلام کے افشا کرنے سے، افشا کا مطلب سلام کے پھیلانے سے جنت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم ہی کی حدیث وہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہاں، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان یا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگو، ولا تحابوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو، ہاں، ولا تحابوا، ہاں سلمان، الا اذا فعلتموه تحاببتم، اور اس وقت تک یہ محبت باقی نہیں رہ سکتی اور قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموه، کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے، تحاببتم، تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ بہت کوفت ہوتی ہے اور بڑا ملال ہوتا ہے، کچھ لوگ اتنے مغرور، رعونت کے شکار، کبر اور نخوت میں مبتلا، کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پر سامنے والے کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گا، وہ سلام کرے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا، نہیں تو مجھے سلام نہیں کرنا۔ ایسا لگتا اکڑی ہوئی گردن اور پھولے ہوئے نتھنے کے ساتھ وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَخَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں، ملنے والوں میں سے ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، اور غالباً کچھ احباب جانتے بھی ہوں گی اس حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ جنت میں داخلے کی بات ہو رہی ہے سلام کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور صرف کھانا نہ کھاؤ دوسروں کے ہاں، خود بھی دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسروں کو دعوت طعام کرو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ہاں سلمان، صلو والناس نیام، ہاں ہاں، اور لاسٹ میں آخر میں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت میں قیام کرو۔ کس چیز میں؟ ٹی وی دیکھ کر کے، نیوز بلٹن میں، اخبارات اور جرائد میں گپے مار کر کے نہیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب پوری انسانیت سو رہی ہو، پوری دنیا خواب خرگوش میں ہو، تو اپنے اللہ کو نماز کے ذریعے سے یاد کرو، شب بیداری کرو۔ تدخلون الجنت بسلام، تم بڑی سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ دو حدیثیں سلام کی اہمیت پر خاص طور سے، کہ یعنی جنت میں
دخول کا یا جنت کے حصول کا جو اللہ تعالیٰ نے سبب بتلایا ایک، اس میں سے ایک یہ سلام بھی ہے، سلام کرنا، سلام کو رواج دینا۔ لیکن ہمارے یہاں بہت بیماری ہے، بڑی بیماری، ہیلو ہائے کی، ہلا یا غلا یا اہلین یا سہلین مرحبا یا ہلا یا غلا، یہ طرفہ تماشا، یہ بدتمیزیاں، یہ سب ویسٹرن کلچر سے ہمارے سماج کے اندر پہنچ گئی۔ اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ سلام کے تعلق سے ایک اصول اور میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اصول کیا ہے کہ الراکب یسلم علی الماشی، جو سوار ہے وہ سائیکل پہ ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، کسی بھی چیز پہ ہو، جانوروں پر سوار ہو، وہ کس کو سلام کرے گا؟ پیدل چلنے والے پر۔ والماشی یسلم علی القاعد، اور پیدل چلنے والا وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے شخص پر سلام کرے گا۔ والجماعت والفرد یسلم علی الجماعہ، اور اگر کوئی شخص ہے تنہا تو پوری جماعت پر سلام بھیجے گا، ان کو سلام کرے گا۔ اور چھوٹی جماعت یہ بڑی جماعت کو سلام کریں گے۔ سلام کے تعلق سے ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہے، اچھا ہمارے ہاں ایک واہمہ پیدا ہو گیا ہے، عام طور سے لوگ پوچھتے بھی ہیں سوالات میں کہ کھانے کے دوران بھائی سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر لوگ کھا رہے ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے، یہ غلط چیز ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، کسی کی فکر ایسی ہے، تو یہ فکر کج فکر ہے، ٹیڑھی فکر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلام آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کسی ایسے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں کسی بھی بشر کے ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو سلام کرنا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوقات وہاں موجود ہوتی ہیں۔ سمجھ بات ہے؟ سلام کے تعلق سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سے پوچھا بھی تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں کیا کر رہے تھے؟ ہاں عثمان، ہاں کیا کر رہے تھے مسجد قباء میں؟ مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد قباء کے آس پاس کے کچھ انصار مسجد میں داخل ہوئے تو اثناء نماز ان لوگوں نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ حدیث غالباً ترمذی اور ابو داؤد دونوں کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ یہ حدیث الگ ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم یہ حدیث جو بیان کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیسے دیا تھا نماز کے اندر؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَأَخَذَ يَدَهُ وَبَسَطَ كَفَّهُ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اپنی ہتھیلی کو پھیلا لیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلا کر اشارے میں ان کو جواب دیا۔ تو جب آدمی نماز کی حالت میں سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آنے والا اس کو سلام کر سکتا ہے اور وہ نمازی اس کو جواب دے سکتا ہے، تو کھانا کھانے والے یا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنے میں کون سا حرج ہے؟ ایک اصول یہ۔ اسی طریقے سے وہ اصول بھی میں نے بتایا کہ ثواب جو ہے پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور اسی طریقے سے ایک فرد جماعت کو، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، یہ طریقہ، یہ اصول، یہ سسٹم بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلم علی من تعرف ومن لم تعرف۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ اگر جان پہچان کا تو اس کو سلام کریں گے، اور کسی کی کتنی بھی بڑی داڑھی ہو، کتنا بھی بڑا چوکا ہو، کیسا بھی نمازی ہو، اگر جان پہچان کا نہیں ہے، متعارف شخصیت نہیں ہے،
تو اس کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں لوگ، اور یہ سیاسی سلام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو اس شخص کو بھی جس کو تم جانتے پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ سلام اسلامی شعار ہے، اسلامی۔ اچھا، اسی طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو میں نے خطبہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا تھا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ اپنے بھائی سے جب ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ اسی طریقے سے وہ میں نے جب آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کیا کہ رخصت ہوتے وقت، وہ حدیث بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ حدیث جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور حافظ زبیر علی زئی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اہم شخصیات نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص مجلس سے مفارقت اختیار کرنا چاہے، جدا ہونا چاہے، تو مجلس کے لوگوں پر سلام کرے، اور جب کوئی شخص مجلس کے اندر کوئی کھڑا ہونے کا ارادہ کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ اتنا پیارا سسٹم۔ اور میں آگے آپ کو بتلاؤں، ایک حدیث اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے کسی دیوار کے پیچھے جا کر کے اس سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اپنے بھائی سے جدا ہو کر کے دیوار کے پیچھے جاتا ہے، یا کسی پیڑ درخت کے